بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ اس سے قبل ہم نے اصول کا کچھ تعارف کرایا ہے کہ اصول کی کتنی اقسام ہیں، یا وہ قواعد اور ضابطے جو ہمیں کتاب و سنت کی نصوص کو یا شرعی احکام کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، ان کی کتنی اقسام ہیں۔ ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ ان میں ایک کا نام اصول فقہ ہے، اور ایسے ہی دوسرے قواعد کو قواعد فقہیہ کہتے ہیں۔ قواعد فقہیہ کا تعلق جو ہے وہ مقاصد شریعت سے ہے، تو اہل علم نے ان کو الگ الگ مستقل 3 موضوعات میں بیان کیا ہے، یعنی اصول فقہ کو الگ بیان کر دیا، اور قواعد فقہ پر الگ کتب تحریر کر دی، اور مقاصد شریعت کو بھی مستقل کتب میں الگ بیان کیا ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض چیزیں ایک دوسرے میں داخل ہیں، اس لیے بعض قواعد اصول فقہ میں آ جاتے ہیں، کسی وقت اصول فقہ کی کتابوں میں مقاصد کا تذکرہ آ جاتا ہے، یعنی ضمنی طور پر ایک قسم کے اصول دوسری قسم کے اصولوں میں بیان کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے آخر میں قواعد فقہیہ کے حوالے سے کچھ اس طرح بیان کیا تھا کہ قاعدہ کی تعریف، یعنی لغوی اعتبار سے قاعدہ کس کو کہتے ہیں، اصطلاح میں قاعدہ کسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد قواعد فقہیہ کسے کہتے ہیں، یا قاعدہ فقہیہ کی تعریف کیا ہے، اس کا ذکر کیا تھا۔ قاعدہ فقہیہ، کیونکہ جس وقت ہم فقہ کا لفظ الگ کر دیں، صرف قاعدہ کا لفظ سامنے رکھیں، تو لغوی طور پر تو اس کی تعریف کسی چیز کی بنیاد کی ہے، اور اصطلاحی طور پر قاعدے سے مراد ایسا کلی اور عمومی ضابطہ ہے جو اپنی تمام فروعات پر یا جزیات پر منطبق ہوتا ہے یا فٹ آ جاتا ہے۔ لیکن ہم جس قاعدے کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ قاعدہ فقہ کی طرف منسوب ہے، یعنی قاعدہ فقہیہ۔ تو قاعدہ فقہیہ جو ہے یہ یعنی شرعی احکام کو یا استنباط کے لیے یہ بھی ایک معیار ہے، جس طرح کہ اصول فقہ ہے۔ اصول فقہ وہ قاعدے اور ضابطے ہیں جن کو ایک مجتہد استعمال کر کے کتاب و سنت کی نصوص سے مسائل کا استنباط کرتا ہے۔ تو جب ایک مجتہد مختلف قسم کے مسائل کا استنباط کرتا ہے، احکام وہ اخذ کرتا ہے، تو ظاہری طور پر ایک بڑا مجموعہ تیار ہو جاتا ہے، یعنی احکام کا ایک مجموعہ۔ اہل علم یہ جو شرعی احکام کتاب و سنت کی نصوص سے مستنبط کرتے ہیں، ان کو الگ جب وہ مدون کرتے ہیں، تو ایسی کتابوں کو ہم کیا کہتے ہیں، فقہ کی کتابیں، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ فقہ پر ہے۔ الفقہ الاسلامی کہہ دیتے ہیں، یا فقہ اسلامی کے نام سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یا پھر صرف فقہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ فقہ کی کتاب ہے، جس میں یعنی مختلف قسم کے مسائل جو اہل علم نے کتاب و سنت کی نصوص سے مستنبط کیے ہوتے ہیں، ان کو وہ جمع کر دیتے ہیں، یعنی احکام پر کتب جو احکام
یعنی کتاب و سنت سے ماخوذ یا مستنبط ہوتے ہیں ان کا نام کتب فقہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو مختلف قسم کے احکام ہیں جن کو مسائل کہتے ہیں یا ان کو فروع کہتے ہیں، یعنی جزیات یا فروعی مسائل کا نام دیا جاتا ہے، یہ سارے جو مسائل ہیں ان کو مختلف مجموعوں میں کچھ اہل علم نے ذکر کر دیا ہے یا ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کے الگ الگ مجموعے بنا دیتے ہیں، یعنی کچھ اس کے قواعد بنا دیتے ہیں۔ مثلا مختلف قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں یا فقہی احکام جو کتاب و سنت سے مستنبط ہوتے ہیں، ان کو وہ کیا کرتے ہیں، کسی ایک ضابطے کے تحت اکٹھے کر دیتے ہیں، ایک کسی ایسے تعلق کی بنیاد پر جو ان سب کو جامع ہوتا ہے، وہ ان کو جمع کر دیتے ہیں۔ تو وہ جس کسی ضابطے کی بنیاد پر، ضابطہ یا تعلق جس کی بنیاد پر ان مسائل کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے، وہ کوئی قیاس بھی ہو سکتا ہے، کوئی فقہی ضابطہ ہو سکتا ہے، یا کوئی مشترک علت اور وصف بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ان تمام مسائل و احکام کے درمیان ایک ایسا کوئی جامع قیاس یا کوئی ضابطہ یا کوئی مشترک علت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ مسائل سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں، قاعدہ فقہیہ۔ یعنی قاعدہ فقہیہ میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے احکام و مسائل، یعنی فروعی جو مسائل ہیں، ان کو کسی ایک ضابطے کے تحت جمع کر دیا جاتا ہے، تو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے قاعدہ فقہیہ۔ قاعدہ فقہیہ یعنی قاعدہ فقہیہ جو ہے وہ سمجھ لیے ایک ایسا ایک ضابطہ ہوتا ہے جس کے تحت مختلف جزیات کو، یعنی جزیات ایسی جو آپس میں کچھ مشابہ ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی، ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے والی جزیات، یعنی ان کی مشابہت وہ کسی تعلق کی بنیاد پر ہوگی، کسی علت کی بنیاد پر، کسی وصف یا کسی قیاس یا کسی فقہی ضابطے کی بنیاد پر، وہ سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ تو ان کو یعنی کہ جب کسی ضابطے کے تحت اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو اس کا نام قاعدہ فقہیہ رکھ دیا جاتا ہے، یعنی یہ قاعدہ فقہیہ ہے۔ یعنی قاعدہ فقہیہ کا موضوع کیا ہوتا ہے، مختلف قسم کے آپس میں مشابہت رکھنے والے یا ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے مسائل کو کسی قید ضابطے کے تحت یعنی جمع کر دینا۔ تو جب کوئی بھی عالم یعنی کوئی مجتہد، کوئی فقیہ ان مختلف قسم کے مسائل کو کسی ضابطے کی طرح جمع کر دیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، قاعدہ فقہیہ۔ ایک قاعدہ فقہیہ استعمال ہوتا ہے لفظ، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہم کیا کچھ جمع کرتے ہیں، مختلف قسم کے مسائل، یا ان کو جزیات کہہ دیتے ہیں یا ان کو فروعات کہہ دیتے ہیں، یعنی فروعی مسائل۔ اس کے لیے دو الفاظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اشباہ والنظائر۔ اشباہ والنظائر، اشباہ والنظائر، کیونکہ کچھ علماء نے اپنی کتابوں کے نام رکھے ہیں مثلا قواعد فقہیہ کے نام سے، یعنی قواعد الفقہ یا القواعد الفقہیہ، اس طرح انہوں نے اپنی کتابوں کے نام رکھے ہیں۔ اور کچھ اہل علم نے اپنی کتابوں کے نام رکھے ہیں الاشباہ والنظائر، اس میں انہوں نے آپس میں ملتے جلتے مشابہت رکھنے والے مسائل کو جمع کر دیا ہے۔ یعنی اس طرح کتاب الاشباہ والنظائر کے نام سے کئی کتب ہیں، اہل علم نے یہ کتابیں مدون کی ہیں اشباہ والنظائر کے نام سے۔ تو اشباہ والنظائر کیا ہوتے ہیں؟ اشباہ کا لفظ جو ہے یہ شبہ کی جمع ہے، شبہ کی جمع اشباہ، نظائر یہ نظیرتن کی جمع ہے، ننی نظیرتن کی جمع ہے نظائر۔ تو ان دونوں کا لغوی اعتبار سے معنی
ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت کا، مثل ہونے کا کیا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے یہ دونوں لفظ شبہ اور نظیرہ، دونوں کا معنی کیا ہے؟ یعنی دو چیزوں کا ایک دوسرے کے مثل ہونا، مشابہ ہونا۔ جس طرح کہ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں کے مشابہ ہے، فلاں چیز جو ہے وہ بے نظیر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ یعنی مثل کے معنی میں لغوی اعتبار سے دونوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی طور پر اشباہ والنظائر سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح میں اسلام اہل علم نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ یعنی لغت کے اعتبار سے تو معنی ایک ہی بنتا ہے، لیکن اصطلاح میں دونوں کے درمیان فرق اس طرح کیا ہے کہ اشباہ سے مراد ایسے مسائل ہیں کہ جو صورتاً ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور حکم میں ملتے ہیں۔ یعنی وہ مسائل اور جزیات یا فروعی احکام جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اکثر صفات کے اندر، یعنی اکثر صفات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اور حکم ان کا ایک ہوتا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اشباہ۔ یعنی ایسے مسائل، مختلف قسم کے مسائل جو صورتاً اور حکماً ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر صفات میں، اکثر وجوہ میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مشابہت ہوتی ہے، لیکن جو نظائر ہیں ان سے مراد یعنی وہ مسائل، وہ فروعات ہیں جو بعض وجوہ میں یا بعض صفات میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، خواہ کسی ایک وصف میں مشابہت ہو۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے صرف ایک وصف کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ مکمل صفات میں مشابہت ہو۔ ایک آدمی کو دوسرے سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی فلاں کی طرح ہے، حالانکہ کئی دفعہ ظاہری طور پر مشابہت کوئی زیادہ صفات میں نظر نہیں آتی، صرف ایک وصف میں کہہ دیا جاتا ہے۔ کسی آدمی کا حافظہ اچھا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کے مثل ہے۔ کسی آدمی کا قد دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کی طرح ہے۔ کسی کی بہادری دیکھ لی جاتی ہے کہ بہادری کی بنیاد پر ایک وصف ہے، اس کی بنیاد پر دوسرے کے ساتھ تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ تو جب بعض وجوہ کی وجہ سے ایک چیز دوسرے سے مشابہت ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظیر۔ ایک ہی وصف میں مشابہت ہو اس کو نظیر کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر اکثر صفات میں یا اکثر وجوہ میں مشابہت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شبہ کہتے ہیں یا اشباہ کہتے ہیں۔ یعنی اشباہ سے مراد ایسے مسائل یا فروعات جو اکثر وجوہ میں یا اکثر صفات میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور نظائر سے مراد وہ مسائل اور فروعات جو بعض وجوہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، خواہ ایک ہی وجہ ہو، اور اس کا حکم اور یہ جو نظائر ہیں ان کا حکم ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صورتاً تو وہ مشابہت رکھتے ہیں لیکن حکماً نہیں رکھتے۔ یعنی اشباہ کے اندر ان کی صورتاً بھی مشابہت ہوتی ہے اور حکم میں بھی مشابہت ہوتی ہے، اور یہ مشابہت اکثر وجوہ اور صفات میں ہوتی ہے۔ لیکن نظائر کے اندر بعض وجوہ حتیٰ کہ ایک کسی صفت کی بنیاد پر بھی مشابہت ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کا حکم مختلف ہو۔ حکم کسی ایک وصف کی بنیاد پر ایک بھی ہو سکتا ہے اور مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ گویا کہ اشباہ والنظائر سے مراد کیا ہوا؟ اشباہ والنظائر سے مراد وہ مسائل ہیں یا وہ فروعات ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ صورتاً یا حکماً مشابہ ہوں، یا صرف صورتاً مشابہ ہوں لیکن حکماً مختلف ہوں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اشباہ والنظائر۔ تو اشباہ والنظائر یہ جو مختلف احکام ہیں یا فروعی مسائل ہیں
جو آپس میں دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ان کو جب ایک ضابطے کے تحت اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ فقہیہ، یعنی گویا کہ قواعد فقہیہ اور اشباہ و نظائر میں کیا فرق ہے، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ کہ اشباہ و نظائر وہ ملتے جلتے مسائل جن کی آپس میں مشابہت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صورتاً اور حکماً ملتے ہیں یا صورتاً ملتے ہیں، حکم میں مختلف ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اشباہ و نظائر۔ تو جب ان مختلف قسم کے مسائل اور احکام کو کسی ایک ضابطے کے تحت جمع کر دیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ فقہیہ۔ اس لیے کچھ اہل علم نے اپنی کتابوں میں، یعنی موضوع یہ ایک ہی تھا لیکن نام کیا رکھا؟ قواعد فقہیہ یا قواعد الفقہ، اور بعض نے نام رکھ دیا اشباہ و نظائر، یعنی بعض نے اصل فروعات کا اعتبار کیا جن کو جمع کیا جاتا ہے کسی ایک ضابطے کے تحت، ان کا اعتبار کر کے کتابوں کا نام اشباہ و نظائر رکھ دیا، اور بعض نے ان اشباہ و نظائر کو جو ایک ضابطہ جمع کرتا ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے قاعدہ فقہیہ نام رکھ دیا۔ تو بر یہ اس سے جو ہے وہ قواعد فقہیہ اور اشباہ و نظائر کا آپس میں تعلق یہ ظاہر اور معلوم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہوتا ہے قاعدہ فقہیہ، ایک ہوتا ہے ضابطہ اس کو کہتے ہیں، ہم اس کو ضابطہ کہہ لیتے ہیں، باقی اہل علم اس کو ضابط کہتے ہیں۔ ضابط ایک ہے قاعدہ اور ایک ہے ضابط، قاعدہ فقہیہ اور ضابط الفقہی۔ بعض اہل علم نے دونوں کو ایک ہی قرار دیا ہے، یعنی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہیں، قاعدہ فقہیہ اور ضابط الفقہی دونوں ایک ہیں، دونوں ایک بن گیا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ قاعدہ فقہیہ اور ضابط فقہی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے تحت مختلف قسم کے مسائل کسی ایک ضابطے کے تحت یعنی جمع ہو جاتے ہیں، یعنی دونوں کا ایک ہی مطلب۔ بعض نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، کہتے ہیں قاعدہ فقہی اور ضابط فقہی دونوں مختلف ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق ایک تو یہ ہے کہ جو قاعدہ فقہیہ ہوتا ہے نا، یہ مختلف قسم کے مسائل ہیں، یعنی مختلف موضوعات کے مسائل کو یہ جمع کرتا ہے، مختلف قسم کے فروعات کو جمع کرتا ہے کسی ایک ضابطے کے تحت، یعنی قاعدہ فقہیہ میں مختلف موضوعات کے مسائل کسی ایک ضابطے کے تحت جمع ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قاعدہ فقہیہ۔ مثال کے طور پر اس میں جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ عبادات کے بھی آ جاتے ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، یعنی خرید و فروخت بھی اس میں ہے، جہاد کے مسائل بھی ہیں، اور بھی مختلف ابواب کے مسائل اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ قاعدہ فقہیہ میں مختلف موضوعات کے مسائل ایک ضابطے کے تحت جمع ہو جاتے ہیں، اور ضابطہ کیا ہوتا ہے؟ ان سب کے درمیان ایک فقہی تعلق ہے، ایک مشترک علت ہے یا کوئی قیاس ہے جس نے ان سب کو جمع کر دیا۔ جیسے یہ قاعدہ بیان کیا تھا پہلے قواعد کبریٰ میں، الامور بمقاصدھا، یعنی معاملات جو ہیں ان کا دار و مدار ان کے مقاصد پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس کا انحصار یا دار و مدار یا ان کا صحیح ہونا یا ان کا اللہ کے ہاں قابل قبول ہونا یہ اس کی نیت کے اعتبار سے ہے، اس کے ارادے کے اعتبار سے ہوگا، جیسی نیت ویسے ہی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ الامور بمقاصد، اس میں کوئی ایک موضوع خاص نہیں ہے، یعنی مختلف موضوعات ہو سکتے ہیں۔ کوئی آدمی جہاد کرتا ہے تو اس کا عمل اس کی نیت کے مطابق معتبر ہے، کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کا انحصار اس کی نیت پر ہے کہ نیت کیسی ہے، جیسی نیت ہے ویسے اس کا عمل صحیح ہے، غلط ہے، اللہ کے یہاں قبول ہوگا، مردود ہوگا، معتبر ہوگا، غیر معتبر ہوگا۔ جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا انحصار دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ ہے قاعدہ۔ اور ضابطہ کیا ہے؟ ضابط میں صرف کوئی ایک موضوع ہوتا ہے، یعنی مطلب ایک موضوع کے مختلف مسائل
جمع ہو جاتے ہیں، ایک موضوع کے مسائل اس قاعدے کے تحت جمع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو فقہی ضابطہ ہے وہ سمجھنے کہ ایک باب یا ایک موضوع کے مسائل کو جامع ہوتا ہے، جبکہ قاعدہ فقہیہ جو ہوتا ہے یہ مختلف موضوعات کے مسائل کو جامع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، یعنی جس میں ہے کل میتۃ ناجسۃ الا السمک والجراد، کل میتۃ ناجسۃ الا السمک والجراد، کہ ہر مردار وہ ناپاک ہے، مثلا ہر مردار ناپاک ہے سوائے مچھلی اور مکڑی کے، مثلا یہ مثلا کیا ہے؟ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ نہیں ضابطہ ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق سارے ابواب سے نہیں ہے، سارے مسائل سے نہیں ہے، صرف خاص یا تو نجاستوں کے موضوع سے ہے یا پھر شکار اور ذبائح کے موضوع سے اس کا تعلق ہے، یعنی شکار اور ذبائح کا موضوع ہے یا پھر نجاسات کا موضوع ہے، بس کل میتۃ ناجسۃ الا السمک والجراد، یہ محل قاعدہ۔ اسی طرح یہ قاعدہ کہ حدیث میں آیا ہے ایما احاب دوبیگا فقد طاہرا، جو بھی چمڑا دباغت دے دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، ایما احاب قد دوبیگا فقد طاہرا، یعنی جو بھی چمڑا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چمڑا کسی بھی جانور کا ہو اس کو رنگ لیا جائے تو اس کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے، مثلا یہ ایک کیا ہے؟ یہ ضابطہ ہے، یہ خاص موضوع کے بارے میں۔ تو یہ ہے فرق قاعدہ اور ضابطہ۔ دوسرا یہ قاعدہ یہ عام ہوتا ہے، تقریباً یہ ہوتا ہے اتفاقی، اور ضابطہ یہ کسی ایک مذہب کا بھی ہو سکتا ہے، ایک تو ہے ایک باب کے ساتھ خاص ہوتا ہے، ایک موضوع کے ساتھ، دوسرا یہ کہ اس کا تعلق کسی ایک مسلک سے بھی ہو سکتا ہے، مکتبہ فکر سے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بعض دفعہ کسی خاص فقیہ کے ہاں بھی ہو سکتا ہے، خاص فقیہ کے ہاں بھی ضابطہ ہو سکتا ہے کہ اسی مسلک کے دوسرے فقہا و ضابطے میں اس کے ساتھ متفق نہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ ضابطہ جو ہے اس کا اطلاق کسی چیز کی تعریف کے بارے میں ہو جاتا ہے، کسی چیز کی تعریف پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے ضابطہ، یعنی اہل علم نے کسی چیز کی تعریف پر بھی اس کا اطلاق کیا ہے، مثلا یہ کلو یعنی عصبات، عصبہ کسے کہتے ہیں؟ العصبات عصبہ، کل رجل لیس بینہ وبین المیت انثی، مثلا عصبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر وہ آدمی جس کے درمیان اور میت کے درمیان عورت کا واسطہ نہ ہو، یہ کیا ہے؟ ایک تعریف ہے، ایک اس کی تعریف ہے عصبہ کی، اس کے لیے لفظ ضابط استعمال کیا ہے، یعنی ضابط یہ ہے۔ تو اس طرح مسائل کی تقسیم میں بھی، یعنی کسی چیز کی تقسیم کے لیے بھی ضابطے کے لفظ استعمال کرتے، کہتے ہیں کہ مثلا ضابطہ یہ ہے کہ جو کسر کی مسافت ہے، مسافت القصری تو تعبر فی غیر الصلاۃ، کہ جو کسر کی مسافت ہے نماز کے علاوہ بھی اس کا اعتبار ہوگا، کس میں اعتبار ہوگا؟ پھر جمعی، مثلا جمعوں میں، والفطری روزہ چھوڑنے میں، والمسی اور موضوع جرابوں پر مسح کرنے میں، یہ کیا ہے؟ ایک یہ سمجھ لیں تقسیم ہے، یہ یعنی مختلف احکام پر اس کا اطلاق ہے، یعنی مختلف احکام جو فقہی احکام ہیں ان پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، کس کا؟ ضابطے کا، کہ ضابطہ یہ ہے کہ جو کسر کی مساوت ہے وہ نماز کے علاوہ بھی معتبر ہوگی، کس میں؟ مثلا جمعہ میں اس کا اعتبار کیا جائے گا، روزہ چھوڑنے میں اس کا اعتبار ہوگا، اور موضوع پر یا جرابوں پر مسح کرنے میں اس کا اعتبار ہوگا۔ اس طرح یعنی ضابطے کا اطلاق جو ہے مختلف وہ معنی میں کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ ایک تو جو قاعدہ ہے عمومی طور پر وہ اتفاقی ہوتا ہے، جبکہ ضابطہ وہ خاص کسی مسلک کا یا کسی فقیہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو قاعدہ ہے وہ مختلف قسم کے ابواب سے مسائل کو جامع ہوتا ہے، قاعدہ مختلف قسم کے مختلف موضوعات کے جو مسائل ہیں ان کا جامع ہوتا ہے، اور جو ضابطہ ہے وہ صرف ایک موضوع اور ایک باب کا جامع ہوتا ہے، یعنی ضابطے کے اندر ایک موضوع اور ایک باب
کے مسائل کو اور اس کی فروعات کو جمع کیا جاتا ہے یا اس کی جزیات کو جمع کیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ فرق قاعدہ فقہیہ اور ضابطۂ فقہی کے درمیان ہوا، قاعدہ فقہیہ اور ضابطۂ فقہی کے درمیان یہ فرق ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے یعنی گویا کہ قاعدہ فقہیہ اور ضابطہ جو فقہی ہے ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ایسے ہی قواعد فقہیہ اور اشباہ والنظائر کا آپس میں کیا تعلق ہے، ایسے ہی ایک موضوع یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک قاعدہ فقہیہ ہے اور ایک نظریہ فقہیہ ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ مختصر جو ہے ان کی وضاحت اور فرق اس طرح ہے کہ قاعدہ فقہیہ کی وضاحت تو پہلے ہو چکی ہے، یہ مختلف یعنی موضوعات کے جو فروعات ہیں یا جزیات ہیں یا احکام ہیں ان کو کسی ایک ضابطے کے تحت، فقہی ضابطے کے تحت جمع کر دیا جاتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ نظریہ لفظ یہ کس سے نکلا ہے؟ نظر سے۔ نظر کا معنی ویسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، نظر کا معنی آنکھ سے دیکھنا، ذرا غور سے دیکھنا، آنکھ سے کسی چیز کو غور سے دیکھنا۔ ویسے اس کے اندر یہ ہوتا ہے غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، یعنی نظریے کے اندر لغوی اعتبار سے سوچ و بچار کا، بصیرت کا معنی پایا جاتا ہے نظریے کے اندر۔ تو ویسے عمومی طور پر نظریہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف لوگوں کی کہہ لیں یا کسی آدمی کی کوئی رائے، کوئی استدلالی رائے جس کو وہ ایک یعنی معیار بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر علمی اور فنی جو مسائل ہیں ان کا اس کے مطابق تجزیہ کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی اپنی رائے بنا لے، اپنی معلومات کی بنیاد پر، اپنے مطالعہ کی بنیاد پر ایک نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، اپنا ایک نظریہ قائم کر لیتا ہے، اور اس کے مطابق بعد میں یعنی ہر قسم کے علمی اور فنی مسائل کا وہ تجزیہ کرتا ہے، ان کی جانچ پڑتال اس کے مطابق کرتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا یہ نظریہ، یعنی نظریہ ہوتا ہے۔ اس میں مختلف لوگ اکٹھے ہو کے نظریہ قائم کر لیتے ہیں، اور کوئی ایک آدمی اپنی کوئی اصولی رائے بنا لیتا ہے یا استدلالی رائے بنا لیتا ہے، اس کے بعد پھر فنی اور علمی جو مسائل ہوتے ہیں ان کا وہ تجزیہ کرتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظریہ۔ یہ عمومی طور پر یعنی نظریے کی تعریف ہے۔ یہ نظریہ جو ہے وہ استدلالی عام طور پر ہوتا ہے، باقی نظریہ جو ہے وہ ایک فطری بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا ایک نظریہ ہم کہتے ہیں دو قومی نظریہ، جس میں مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے۔ مسلمان کا جو عقیدہ نظریہ جو ہے وہ استدلالی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ تو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے نا۔ کتاب و سنت سے مسلمان کا نظریہ، عقیدہ، اس کی سوچ یہ ماخوذ ہے، تو استدلالی نہیں ہے۔ یہ اس کی بنیاد تو وہی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم جس نظریے کی بات کر رہے ہیں یہ نظریہ کسبی ہوتا ہے، جس کسی آدمی نے مثلا استدلالی طور پر ایسا کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو نظریہ فقہی ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک موضوع، یہ نظریہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک عنوان اور ایک موضوع پر بحث ہوتی ہے، جس میں ایک موضوع لے لیا جاتا ہے اور اس کے ارکان، شرائط، احکام یہ سب کچھ زیر بحث آتے ہیں، اور ان کا آپس میں ایک موضوع کا تعلق بھی رہتا ہے۔ لیکن عام اس لحاظ سے ہے کہ اس میں ایک موضوع کے متعلق ہر قسم کی بحث آ جاتی ہے، لیکن جو قاعدہ فقہی ہے وہ اس لحاظ سے عام ہے کہ اس میں ہر باب کے متعلق مسائل آ جاتے ہیں، لیکن خاص اس اعتبار سے ہے کہ اس میں بحث جو ہے وہ ہر رکن شرط کے بارے میں نہیں ہوتی۔ یہ یعنی قاعدہ فقہی اور قاعدہ نظریہ کے درمیان فرق ہے۔ بہرحال یہ کچھ ابتدائی چیزیں تھیں جن کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ اہل علم نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں ان کا تذکرہ ہے، قواعد فقہیہ کے نام سے یا اشباہ والنظائر کے نام سے، یا قاعدہ فقہیہ اور ضابط فقہی کے درمیان فرق یا آپس میں جو مشابہت ہے وہ کس طرح ہے اور ان میں فرق کس طرح ہے۔ ایسے ہی ایک کچھ اصول فقہ ہیں جن کو قواعد اصولیہ کہتے ہیں، اور یہ قاعدے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ قواعد فقہیہ کہتے ہیں۔ یہ آپس میں دونوں متفق کس لحاظ سے ہیں اور دونوں مختلف کس اعتبار سے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کا ہم نے تذکرہ پہلے کچھ کر دیا تھا، تو اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ہم جو ہے وہ باقاعدہ جو قواعد ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔
یعنی قواعد کا بیان کیا جائے گا، قواعد کبریٰ، قواعد خمسہ الکبریٰ جو 5 بڑے بڑے قواعد ہیں، ان کا پھر ہر قاعدے کے تحت جو چھوٹے قواعد ہیں جنہوں کہتے ہیں فروعی اور جزوی قواعد ہیں، ان کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔